بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو نکاح اور اس کے بعد کے معاملات کو لے کر بچے کی ولادت، اس کی موت، اس کی تدفین اور تدفین کے بعد تک کے جملہ معاملات کو بیان کرتا ہے۔ زندگی جینے کے آداب ہوں یا انسان کی وفات اور اس کو غم منانے کے طریقے تک کو اسلام بیان کرتا ہے۔ اسلام نے حلال اور حرام کو بھی واضح طور پر قرآن و سنت میں بیان فرما دیا ہے۔ ہر ایک کام کا ایک جائز طریقہ ہوتا ہے اور ایک ناجائز طریقہ ہوتا ہے۔ ایک کرنے پر ثواب ہے اور دوسرا کرنے پر عذاب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے کہ خودکشی کا کیا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک مسلمان نے خودکشی کی تو آپ نے اس کے جنازے کا کیا حکم ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں ایک نامور مبلغ اسلام طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے بھی خود کو گولی مار کر خودکشی کی ہے، اس کا کیا شرعی حکم بنتا ہے؟ کیونکہ تازہ اطلاعات ایسی ہی موصول ہوئیں کہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی۔ بذات خود طارق جمیل ایک عالمی مبلغ اسلام ہیں اور ان کی شخصیت قابل تعریف ہے، لیکن ان کا بیٹا عاصم جمیل، جسے نفسیاتی مریض بتایا جا رہا ہے، کئی سال سے ڈپریشن کی ادویات لے رہا تھا۔ انہوں نے 30 بور کے پستول سے اپنے آپ کو گولی ماری۔ پولیس نے بھی ایسی ہی اطلاعات دی ہیں کہ عاصم جمیل نے اپنے ملازم عمران سے پستول منگوایا اور چھاتی کی جانب پستول کیا تو عمران نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن عاصم جمیل نے خود کو فائر کرتے ہوئے خودکشی کی۔ عاصم جمیل کے بارے میں مزید اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ عاصم جمیل نے پسند کی شادی کی تھی اور بعد میں طلاق واقع ہو گئی، اور عالمی مبلغ طارق جمیل نے ایکس اکاؤنٹ پر بیٹے کی انتقال کی تصدیق بھی کی اور لوگوں سے ان کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی بھی اپیل کی ہے۔ لیکن آئیے ہم جانتے ہیں کہ اسلام خودکشی کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایسی ہی مضبوط اسلامک انفارمیشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کومنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، تاکہ اللہ ہم سب کو ایسے معاملات، ایسے حادثات اور خودکشی کی موت سے محفوظ رکھے۔ خودکشی کبیرہ گناہ ہے۔ خودکشی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خودکشی کرنے والے کے نماز جنازہ کو نہیں پڑھایا۔ آپ نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا، البتہ عام مسلمانوں کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کس طرح آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا، اسے قیامت کے روز اسی کا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خود کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ وہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص زخمی تھا، جب وہ تکلیف برداشت نہ کر سکا تو اس نے چھری لے کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور خون بہنے کی وجہ سے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کی ہے، میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے اپنے آپ کو تیر کے ساتھ قتل کر لیا تھا۔
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی۔ یہ بطور وعید تھا۔ آج کے دور میں بھی فقہا کا حکم یہی ہے، اگر کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو اس علاقے، اس ریاست کا جو بڑا نامور عالم ہو، جو معتمد علیہ ہو، وہ عالم اس نماز جنازہ کی امامت نہ کرے اور نہ اس نماز جنازہ میں شریک ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا اور لوگوں کو اس طرح کے کام سے منع کرتے ہوئے خود تو نماز جنازہ ادا نہیں فرمائی، تاہم صحابہ اکرام کو اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو آج کے دور میں بھی جو سب سے بڑے عالم ہوں وہ نماز جنازہ کی امامت اور نماز جنازہ ادا نہ کریں، لیکن عوام الناس کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شریک ہو، کیونکہ خودکشی کرنا یہ کفر تو نہیں ہے، اس کی وعید بھی بیان ہوئی ہے، لیکن یہ ایک بڑا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ مومن مسلمان جو ایسا کرتا ہے قیامت تک وہ اسی عذاب میں مستحق رہتا ہے، جیسا کہ آپ حدیث مبارکہ سن چکے ہیں۔ مومن و مسلم کا آخری حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، لہذا ان کا جنازہ پڑھنا درست ہے۔ البتہ خودکشی کرنے والے نے چونکہ کبیرہ گناہ کیا ہے، لہذا اس کے جنازہ میں مقتدر اہل علم و تقوی لوگ شامل نہ ہوں تاکہ گناہ سے نفرت پیدا ہو۔ اور مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اگر آدمی صبر کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تکلیف اس کائنات میں کسی پر بھی نہیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں صبر کیا ہے۔ آپ کے والد کا وصال ہو جو آپ سے پہلے ہوا، پھر آپ کی والدہ کا وصال ہو جب آپ سفر میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کا راستے میں انتقال ہو جائے، یا آپ کے چچا کا انتقال ہو، یا آپ کی صاحب زادیوں کا انتقال ہو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی آپ کے آنکھوں کے سامنے شہادت ہو، یا مشرکین مکہ کا آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرنا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر صبر کیا ہے اور اس صبر کا ہی حکم ارشاد فرمایا۔ اور اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت ہے، یعنی کہ جو بندہ مصائب و آلام پر صبر کرتا ہے اور خودکشی کی جانب نہیں پڑتا تو اللہ اسے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ ہم اس موقع پر دعا گو ہیں کہ اللہ عالمی مبلغ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے صاحبزادے کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔